والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے جناب دروازے کھول دیں کام چلانے ہوتے ہیں 12 بجے چلایا تاکہ جب کو بندے اندر کام سے اندر کولنگ ہو گئے ہوتے 15 منٹ بعد بالکل سارے بس ہو گئے مہربانی کر کے دروازے کھول دے تو اس میں شک بند کر دیں درود شریف پڑھیے سارے محبت ہیں یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ محبت نال تھوڑا جا اچھی آواز نہ پڑھو ذرا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے مل کیا خدا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر
تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینہ کا جلال محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارکہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشکرون۔ فرمایا اور اللہ دے رستے دے اندر جڑا اپنی جان دا نظرانہ دے چھڑ دے انہوں مردہ نہ آکھو، بلکہ اللہ فرماندہ ہے کوئی زندہ ہے لیکن تسی انہاں دی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ قرآن خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہید نو مردہ شہید نو مردہ نہ کرو۔ یا اللہ جدے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان پھر بھی وہ زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے جان انہوں پھر بھی تسی مردہ نہیں آکھنا، وہ پھر بھی زندہ ہے۔ جدوں غزوہ احد دے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے نا، خصوصاً حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جدو شہید کیتا گیا اور آپ دا مسئلہ کیتا گیا، آپ دے کن مبارک کٹ دیتے گئے، اے ہونٹ کٹ دیتے، نک مبارک کٹ دیتی گئی، زبان آپ دی کٹ دیتی اور آپ دا پیٹ چیر کے وچو کلیجہ کٹ دیتا گیا، مسئلہ کر دیتا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے آکھیا کہ اے جڑے بندے اپنی جان گواہ بیٹھے نا، جنہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، انہاں نوں کی لبیا یہ تے مر گئے اپنی جاناں دے بیٹھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس قرآن دی آیت دا نزول فرمایا اور دسیا کائنات علیہ اگرچہ انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے نا، انہاں نوں مردہ پھر بھی نہ کہو، اے مر کے بھی پھر بھی زندہ نہیں، انہاں نوں مردہ نہ کہو۔ یا اللہ کی نے فرمایا بل احیاء، فرمایا زندہ نے، ولیکن لا تشکرون، فرمایا ایک زندہ نے مگر تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس جڑی پہلی آیت پڑھی ہے وچ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، تسی نہیں کہہ سکتے انہاں لوگاں نوں جڑے اللہ دے راہ وچ اپنی جان دے دین انہاں مردہ نہیں کہنا۔ تو اس آیت اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا زبان نہ تے کہنا بڑی دور دی گل ہے نا، فرمایا تساں اپنے ذہن وچ گمان بھی نہیں کرنا انہاں نوں مردہ، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مردہ نہیں۔ یا اللہ کی نے اللہ فرماتا ہے بل احیاء، فرمایا بلکہ یہ زندہ نہیں، کہ یہ دے زندہ نے اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، فرمایا یہ دے زندہ نے اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نوں رزق عطا کیتا جاندا جڑے کھاندے بھی نہیں تے پیندے بھی نہیں۔ لہذا شہید نو کدی مردہ نہیں کہنا، بولیے ذرا شہید نو مردہ نہیں کہنا، شہید زندہ ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہہ رہا. لیکن ساڑھے اس معاشرے کے اندر جی میں لفظ مولوی دا تشخص برقرار نہیں نہ رکھیا، مولوی ملا مولوی جی میں ایدہ تشخص برقرار نہیں رہا، ایویں اس لفظ شہید دا بھی تشخص برقرار نہیں رکھیا. اینی نہیں داڑھی ہوئے نا، اینی نہیں وہ پویں 10 نمبریہ بدماش ہی کیوں نہ ہوئے، پھٹے تے بیٹھا ہوئے تو انہوں نے کہا سنا ہے مولوی تیرا کیا آگیا. یعنی مولوی لفظ ہی بگاڑ دیتا گیا اور مولوی دا جڑا تشخص ہی انہوں برقرار نہیں رکھیا. تو لفظ جی میں لفظ مولوی دا تشخص برقرار نہیں رکھیا، ایویں لفظ شہید دا بھی تشخص برقرار نہیں رکھیا. تسی پوچھو گے ہو کیوں؟ بھئی شہید دیاں کچھ قسمہ ہیں. حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے اگر کوئی بندہ پانی کے ڈوب کے مر جائے تو بھی شہید ہے. پانی بچ جی میں سیلاب آ جائے بندے روڑ جاتے ہیں بچ تو مر جان وہ بھی شہید ہے. اگر کوئی دیوار ڈگ پوے یا چھت ڈگ پوے تو دے تھلے بندہ آ کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. یہ شہیدیاں قسمہ ہیں. آگے میں جو بندہ جل جائے وہ بھی شہید ہے. خود کشی نہ کرے، یہ نہیں اپنے آپ کو آگ لا کے لو جی میں تو جنتی بن گیا، جو نہیں تو پتہ نہیں بننا سی کہ نہیں. انج نہیں، یہ خود کشی حرام ہے. پانی رڑ کے مر جائے تامی شہید، جل جائے تامی شہید، کسی چھت تھلے دیوار تھلے آ کے مر جائے تامی شہید ہے. لیکن میری طرف توجہ رکھنا، لیکن اگر کوئی منڈا موٹر سائیکل تے بہ کے اگلا ٹائر چوک کے چلانا ہوئے تے پچھلے ٹائر سے تھلے روڑا آ جائے تے موٹر سائیکل بازی کھا جائے تے اے آپ بھی بازیاں کھاندہ کھاندہ مار جائے، اے بھی شہید ہے. بولیے صحیح. میں کئیاں نو ویکھیا جڑے انج مار دینا تے انہاں دے مرن تو بعد بھی کمر تے پٹی لگ جاندی ہے ساڈا فلانا شہید ہے. کہ شہید کا تشخص برقرار نہیں رکھیا. ایک حدیث پاک بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے اندر شریک سنگ صحابہ کرام کی جنگ کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک بندے نے دیکھا وہ بڑا بہادری نہ جنگ کر رہے ہیں، جتر جاندہ ہے بندے نے ڈالا سوٹی جاندہ سیر لائی جاندہ. کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں میں کیا بڑی بہادری نہ لڑن دیا، کیا کمال مجاہد. وہ کہتے ہیں میں حضور دی بارگاہ چاہتا رہا تو میں آکے کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے بندہ تے بڑی بہادری نہ لڑتا ہے. سرکار نے فرمایا کیڑا؟ حضور سامنے جڑا. آپ نے فرمایا اچھا اے جی حضور. فرمایا تے جہنمی ہے. بہت توجہ رکھنا میری جملے دی طرف. سرکار دے سامنے سرکار دی معیت دے اندر بندہ لڑدا پیا. صحابی کہندا میں او دی بہادری دیکھ کے کہ کیا یا رسول اللہ یہ تے بڑا بہادر بندہ ہے. سرکار جڑا ایڈی جرأت نہ لڑدا پیا. نبی پاک نے فرمایا اے جی آقا. فرمایا جہنمی ہے. وہ صحابی کے اندر میں حیران ہویا کہ جی اے بندہ جہنمی ہے تو پھر جنتی کیڑا ہوئے گا جڑا انہیں کافران مارنے ہے. وہ صحابی کے اندر میں جنگ کو لگی، میں جنگ چھڑ دی تھی. میں اس بندے دے پیچھے پیچھے رہا کہ آخر کوئی وجہ ہے. اللہ دے نبی نے اپنی زبانی تو فرمایا کہ بندہ جہنمی ہے. فرماندے نے کہ بندہ سجے جاندہ ہے تو میں وہ دے پیچھے پیچھے، یہ کھپے جاندہ ہے تو وہ لڑائی کرتا جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں وہ دے پیچھے پیچھے. کہتے ہیں بیک دیا میں دیکھا ہے کہ وہ بندہ لڑدا پیاسی کہ لڑدیاں وہ دے جسم دے اتے انہیں کوئی نشانات آگیا، تلواراں دے تیراں دے زخم انہیں کو آئے کہ وہ بندہ زخمانوں برداشت نہ کر سکیا. تو جب وہ تنگ آگیا نا، زخم زیادہ آگیا تو انہیں کی بیتا اپنی تلوار لے کے اپنے پیٹ شماری تو مر گیا. خود کشی. یہ بھی پتہ لگا، میں جملہ بولنے لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے قریب آئے. یہ تو یہ بھی پتہ لگا جڑا اپنے آپ کو مارے جنتی نہیں ہوتا. کلے آرے ہونا تو انہوں کی پتہ میں کی کہہ گیا. یہ بخاری شریف کے حدیث تھا کہ جڑا اپنے آپ کو مارے جنتی نہیں. اس سے ابھی کہتے ہیں جو میں منظر دیکھا نا تو میں کیا واقعی اللہ دے نبی نے سچ فرمایا. کہتے ہیں میں سرکار دی بارگاہ میں جا کر کی تھی یا رسول اللہ باقی تو سچ فرمایا سی. اور جدے متعلق فرمایا نا دیکھو جہنمی یا رسول اللہ باقی فرمایا کیا ہے. آپ کی بھی ضرور
وہ جسم کے اتنے تیراں تلواراں دے زخم انہیں کساں وہ برداشت نہیں کر سکیا، سرکاروں نے اپنے آپ کو ہی تلوار مار کے نا خودکشی کر لی۔ تو گرامی قدردان جنہوں تسی شہید آکھو پتہ نہیں وہ شہید ہے کہ نہیں، جنہوں میں آکھا ہے شہید ہے پتہ نہیں وہ شہید ہے کہ نہیں، پر جنہوں اللہ دے نبی کہہ دینے شہید ہے، جنہوں سرکار فرمان کیا شہید ہے، وہ دی شہادت شاہ کیتا جا سکتا ہے؟ بولیے ذرا، کیا وہ دی شہادت شاہ کیتا جا سکتا ہے؟ سیاستہ دی کتاب ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ جبل احد تے کھڑے ہو، ایک روایت ہے جبل سبیر تے کھڑے ہو، ابو بکر صدیق بھی نال سن، حضرت عمر بھی نال سن، حضرت عثمان غنی بھی نال سن، اس کو علاوہ صحابہ دا بھی بات کا ذکر ہے۔ دوسری روایت ہے حضور جب پہاڑ تے کھڑے ہوئے نا تو پہاڑ حرکت چاہیا، پہاڑ اب تو آنو اگر پوچھ لیا جائے ہونے مقصد ہے نہیں ہوتا کہ میں کسا کی آکھنا ہے زلزلہ آ گیا، وہ روایت دل بعد نے ترجمہ کر دیا، کسے لکھیا ہے کہ پہاڑ زلزلہ آ گیا، کسی نے ترجمہ کیتا پہاڑ ہلنے لگا، کسی نے آکھیا پہاڑ حرکت کرنے لگا، اور دل والے نے ترجمہ کیتا انہاں کیا وہ سارے ترجمے ٹھیک نے، پہاڑ ہلیا، پہاڑ حرکت چایا، پہاڑ تے زلزلہ ہے، سارے ترجمے ٹھیک نے۔ اور یہ ساڑھے تو پوچھو کہ ترجمہ ہے جب اللہ دے نبی اپنے یاران لے کے پہاڑ دے کھلوتے نا، پہاڑ نے آکھا کتھے میں تے کتھے رب دا ماہی میرے تے آیا ہے، جب پہاڑ نے سرکار نو اپنے اُتے دیکھیا پہاڑ خوشی دے بچے وجہ دے چاہ گیا، پہاڑ وجہ دے چاہ گیا۔ حدیث پاک دے بعد نے جب پہاڑ وجہ دے چاہ تے میرے نبی نے پتہ کی کیتا، ادھر والا قدم سرکار نے کہنے مارے اڈی ماری زمین دے، فرمایا اسکت یا احدو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، فرمایا اے احد خبردار رک جا اپنی جگہ تے، تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے تے دو شہید تیرے ہوتے کھلوتے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر نو تے حضرت عثمان غنی نو کی کیا ہے؟ بولیے ذرا کی کیا ہے؟ پھر بولیے کی کیا ہے؟ سرکار نے اسلام فرمایا تیرے تے ایک اللہ دا نبی، ایک صدیق تے دو شہید ہیں۔ گرامی قدردان قرآن کہندا ہے جڑا شہید ہے انہوں مردہ نہ آکھو، سرکار دے اس فرمان دے پیش نظر حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی زندہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بھی زندہ ہیں، انہوں نے بھی سرکار نے شہید فرمایا۔ تے نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام دی جدو ولادت ہوئی ہے، ولادت کے ٹائم ہی جناب جبریل امین میں سرکار کی بارگاہ جا کے مٹی پیش کی تھی، حضور اے مٹی ہے، فرمایا کس جگہ دی؟ حضور ایک کربلا دی مٹی ہے، یہ سرکار جدو یہ مٹی خون بن جائے گی نا سمجھ جانا تو اڈا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عطا فرمائی، فرمایا ام سلمہ اے مٹی لے لے اور کسی شیشی پا لے، جدوں یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی شیشی پائی، فرمانیہ نے جتن 10 محرم شریف تاریخ آئی نا، فرمانیہ نے میں دیکھیا وہ مٹی جڑی ہے نا وہ خون اچھ تبدیل ہو گئی، مٹی خون بن گئی۔ تو گرامی قدر حضرات حضرت امام حسین نو بھی میرے نبی نے شہید کیا ہے، کی کیا ہے؟ سارے بولیے کی کیا ہے؟ کہ قرآن کی کہتا ہے شہید نو مردہ، بولو شہید نو مردہ، اچھا یار جیدہ نواسہ زندہ ہے او دا نانا مردہ کیوں ہو سکتا ہے؟ جیدہ نواسہ زندہ ہے، جیدہ امتی زندہ نہیں، کہ انہا دا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ کیوں ہو سکتا ہے؟ آج میں تھوڑے سامنے واقعہ کربلا دے اندر اپنی جان دا نذرانہ دین والے ایک عظیم فرد دا میں تھوڑے سامنے آج ذکر کرنا چاہنا، توجہ ہے نا سارے ہمیں بھائی؟ نواسہ رسول جدو نواسہ رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کا سفر شروع فرمایا، مکے بھی چاہے، مکے تو سفر شروع کی تا کربلا بل ٹوڑے، رستے دے اندر ایک مقام آیا، مقام سالبیہ، جیڑا مقام آیا جی مقام سالبیہ، اس مقام تے کچھ مکانات سب کچے کچے، ایک قافلہ انہاں مقامات دے کو گزردہ سکیا، اچانک ایک قافلہ گزردے ایک مقام دے کو گزرے نا،
اس مقام دے دروازے پہ ایک بڈھی جی مائی بیٹھی سی، اپنی دوویں لتاں لمکائیاں دروازے تے بیٹھی ہوئی۔ گھر دے وچوں اندروں ایک نوجوان لڑکی دی آواز آئی، لڑکی بول کے کہندی اماں مینوں انج محسوس ہوندا پیا جویں ساڈے تو دروازے اگوں کوئی قافلہ گزردا پیا، انہاں قافلے والےاں نوں پوچھ انہاں کول پین واسطے پانی ہے، انہاں قافلے والےاں نوں پوچھ انہاں کول پین واسطے پانی ہے۔ او مائی کہندی اچھا بیٹی میں پوچھ رہی ہوں۔ او مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی دروازے پہ، ہن ویکھدی ہے قافلے والےاں نوں، ایک بندہ گزریا پھر دوسرا پھر تیسرا، وہ کلے کلے نوں دیکھدی جا رہی، قافلہ گزردا ہے۔ ہن مائی سوچدی ہے کہ میں کیڑے بندے نوں آواز دیاں جڑا بندہ میری آواز دے اوتے لبیک کہے تے ساڈی مشکل کشائی کرے، سانوں پانی دے۔ مائی ویکھی جا رہی، ویندیاں ویندیاں اچانک مائی دی نظر ایک سونے جا مکڑے تے پئی، مائی ویکھ کے کہندی میں صدقے جاواں، چہرہ تے سونا ہے، رب کرے ایدی صورت بھی سونی ہے، صورت تے سونی ہے، سیرت بھی ایدی سونی ہوے۔ مائی اس بندے نوں ویکھ کے نا کھڑے ہو کے اینج ہاتھ دا اشارہ دیکھ، بے اللہ دے بندیا اے دس پین واسطے پانی ہے جے کول؟ اس بندے نے جو مائی دا جملہ سنیا نا، اس بندے نے سواری نوں روکیا نہیں بلکہ سواری دی باغ ان کر کے موڑ دیتی وہ دے گھر بل تے دروازے دے سامنے لے جا کے نہ سواری نوں روکیا، سواری روک کے نا بندہ تھلے اتریا، اتر کے بڑے ادب دے نال پیار دے نال مائی نوں کہندا ہے اماں جی ہن دسو کی آکھیا ہے؟ اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آگلو تقریر تے میں کاری لانی انشاءاللہ۔ ہن دسو اماں جی کی آکھیا ہے؟ مائی نے پھر جملہ دہرایا، اے سونی صورت والیا میں پوچھیا کیا تہاڈے کول پانی ہے؟ اس بندے نے جدو اتنا جملہ سنیا نا تو مسکرا کے کیا اچھا تہانوں پانی چاہیے؟ جی۔ امام پوسٹ جدو مائی نے ایک جملہ سنیا نا کہ کہہ رہا پانی چاہیے، مائی کہندی جی جی پانی چاہیے جناب۔ تو اس ہستی نے فرمایا اماں اے دس ایک کڑا پڑا ہے یا انج دا انتظام کر دیاں جڑا سدا ہی کام ہوندا رہے؟ ایک کڑا کافی ہے یا انج دا انتظام کر دیاں کہ سدا ہی سلسلہ چلدا رہے؟ آندھی اگر انج ہو جائے کہ پانی سدا ہی سلسلہ چلدا رہے آپ بھی پیواں گے، پر جناب کیویں؟ وہ بندہ اگے ہویا، اگے ہو کے دروازے دے ایک سائڈ دے انہیں اپنی اڈی ماری، زمین تے اڈی ماری نا، جو ہی زمین تے اڈی ماری مورخین کے اندر اڈی مار کے جو پیر پیچھے کیتا نا دیکھیا اس جگہ تو اللہ نے پانی دا ٹھنڈا تے میٹھا چشمہ جاری فرما چھڑیا۔ ایک بندہ میں نواتا مولوی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اڈی ماری تے پانی کیویں نکل سکتا ہے؟ میں کہ کدی زمزم شریف پیتا ہی؟ اللہ جی پیتا ہے۔ میں کہ میں اے دس او کیڑے مکینک نے بور کیتا سی جڑا پانی نکلیا سی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اڈی ہوئی تے وجی سی تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک اللہ تے ثابت رضا میں کہہ دیتے تے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اس بندے نے جدو زمین تے اڈی ماری ہے پانی دا چشمہ جاری ہویا، مائی ایک نظر حسین مکھڑے ول ویکھ دی ہے، ایک نظر پانی ول ویکھ دی ہے، کدی پانی ول ویندی ہے کدی ادھر ویندی ہے، دیکھدیاں کہن لگی وے سونی صورت والیا اے تے بڑی مشکل کشائی کیتی جے، اڈی مار کے پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیا جے، پر جناب ایک مہربانی ہور کرو، فرمایا مہی دس کیڑی؟ آندھی ہے جناب اے تے دسو نا تھوڑا نام کی ہے، دسو تھوڑا نام کی ہے؟ اس ہستی نے فرمایا اماں تینوں پانی چاہیے سی، پانی تینوں مل گیا، رب دا شکر ادا کر۔ آگی یہ پانی تے مل گیا ہے، رب دا شکر ادا کرانی، پر سونی صورت آلیا اے تے دس دینا تیرا نام کی ہے؟ اس بندے نے پھر اے جواب دیتا، پھر مائی پوچھ دیئے، وہ بندہ پھر اے جواب دینا ہے، جدو 3 مرتبہ مائی نے سوال کیتا، اس بندے نے 3 مرتبہ ہی او جواب دیتا۔ اینی دیر ایک اور مسافر قریب آ کے کھڑا ہویا، جڑا ہون قریب آ کے کھڑا ہویا ہے اے دے متعلق دنیا والے نے کتاباں دے اندر لکھیا، روایات دی چاہتا ہے جڑا ہون بندہ آ کے قریب کھڑا ہویا ہے آ کے کہندا بی بی دس کی گل ہے؟ مائی آندی میں پوچھدی پئی اے دا نام کی ہے، مگر اے بندہ اپنا نام نہیں دسدا، اے جڑا ہون بندہ آ کے کھڑا ہویا ہے اے دو دنیا کمرے بنی ہاشم کہندی ہے، یعنی بنو ہاشم ہاشم والیاں دا چن کہندی ہے، تے اے دا نام سیدنا غازی عباس علمدار ہے۔ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے مہربانی
نہیں بدی سوٹ ہوئے ہاتھ چوکے کوئی خود را سبحان اللہ اے جڑا ہون بندہ آ کے کھڑا ہویا ہے ایدہ نام سیدنا غازی عباس علمدار فرمائے اما دس کی گلے مائی کہندی میں انہاں کھلو انہاں دا نام پوچھئے مگر اے بندہ اپنا نام نہیں دس دا غازی عباس بولے فرمائے اما انہاں دا نام پوچھ نہیں تے میرے تو پوچھ لے میں تینوں دسنا آگی یہ دسو کون ہے فرمائے اما اے او شان والا ہے جدہ نانا محمد مصطفیٰ ہے جدی ماں فاطمہ تو زہرا ہے جدہ بابا علی المرتضی ہے اور جدہ ویر حسن مجتبہ ہے اے نواسہ رسول امام حسین ہے جدو اتنا دارو پیش کیتا ہماری ایک نظر امام حسین دا رخ منور ویخ دیئے ایک نظر پانی دے چشمے ملو ویخ دیئے آگی میں دے اگئی آنگی سا ایڈا بڑا کمال کوئی معمولی بندہ نہیں کر سکتا آگی صدقے جاوا صورت بھی سونی ہے سیرتوں دے تو ود کے سونی ہے آگی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے بھائی نے جب تعارف سنے مائی نے جدو تعارف سنیا ہے خوش ہو گئی امام حسین نے فرمایا مائی باقی گلنا پھر آندھی جی کی میں فرمایا بی بی سن میں تے ٹر چلیا ہوں پر جدو شام تیرا بچہ گھر آئے آکے اس پانی دے چشمے دے متعلق سوال کرے کہ اوسرو میرا دسی کہ نالے آکھی او بندہ جڑا ایتھے اڈی مار کے پانی دا چشمہ جاری کر کے گیا سی چاندیاں پیغام دے گیا سی او جوانہ کربلا وچ میں تیرا انتظار کراں گا کربلا دے میدان دی اندر میں تیرا انتظار کراں گا کربلا وچ میرے نال آ کے ملاقات کری امام علی مقام چلے گئے قاضی عباس علمدار بھی چلے گئے قافلہ چلدا گیا ادھر قافلہ چلدا جا رہے ہیں کربلا والے جا رہے ہیں ادھر جدو رات پئی ہے مؤرخین نے لکھیا جدو رات پئی ایدا منڈا جدو گھر واپس آیا ہے جہاں دروازے تے پہنچیا دیکھیا دروازے تے سائیڈ دے ہوتے پانی دا چشمہ جاری ہے جلدی دے نال اندر داخل ہویا اپنی ماں نو پوچھدا ہے ماں اے ساڈے منہ تے پانی دا چشمہ کتھوں آ گیا ہے اے پہلے تے کوئی نہیں سی مائی بول کے آندی میں پترا کی پوچھنا ہے ایک سونے جا مکھڑے والا آیا سی اونے آ کے اڈی ماری ہے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا جدا منڈے نے اتنا جملہ سنیا آندا ہے اماں واقعی انج ہویا ہے آکھن لگی بالکل بیٹا انج ہویا ہے اے جان والے نے جاندیاں آکھیا سی اے بی بی جدو تیرا پتر آئے تے جدو اس چشمے دے متعلق سوال کرے گا اپنے پتر نو آکھی کہ میں اودا کربلا دی سرزمین وچ انتظار پیا کرنا میں اودا کربلا دی سرزمین وچ انتظار کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات اے نوجوان امام پاک دے حکم دے تحت پھر ایک ویلا آیا جدو سفر کر دیا اوتھی آیا روایات ہی چاہندے جہاں اوتھے پہنچیا ہے دیکھیا بڑے سارے سپاہی کھڑے نے پیرے دے اندر ایک پیرے دار نو پوچھ دے او یارا اے پیرا کس واسطے لگایا ہے ایک پاسے خیمے نے آندا اے کون نے خیمے دے اندر اے پیرا کیدا ہے انہاں آکھیا اس خیمے دے اندر ایک بندہ ہے جڑا ساڈے امیر دی بیعت نہیں پیا کردا انہیں آکھیا کون ہے تھوڑا امیر آندا اس امیر دا نام ہے یزید آکھن لگا اچھا کہ جڑا خیمے تے بیٹھا ایدا نام کی ہے آکھن لگا ایدا نام ہے حسین آندا ایدا نام حسین ہے جی بالکل ایدا نام حسین اے کیدا پتر ہے آکھن لگا اے مولا علی شیر خدا دا لخت جگر ہے اس نے جب اتنا جملہ سنیا ہے ہنس کے آکھن لگا کہ حسین امارت دا حقدار نہیں تے یزید کتھوں حقدار ہو سکتا ہے حسین ابن علی بیٹھے جی بالکل حسین ابن علی بیٹھے ایتھے ایک جملہ میں عرض کردا جاؤں
آج کچھ لوگ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نعرہ پہ مار دیں آنے جی ہم یزید کے ساتھ میں کہا تھوانو مبارک ہو یزید میں چوکھیاں لڑائیاں نہیں تے بحثاں نہیں پہندا ایک جملہ بولنا میں کیا قیامت دا دن ہوئے اللہ کرے تو یزید پیچھے کھلوتا ہوئے میں آقا حسین پیچھے کھڑا ہوں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اگر کوئی تھوڑے نہ بحث کرے ایک کو جملہ بول کے خاموش کا ہو جایا کرو آپ کیا کر یارا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں بحث نہیں بس ایک کو گل لے قیامت دا دن ہوئے تو یزید دے نال کھڑائے ہوئے میں آقا حسین دے نال کھڑائے ہوئے او دی وجہ ہے یار میرے نبی نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ میرے نبی نے فرمایا حسن دے حسین اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے کہ جنہیں سرداراں نال غیر لانے انہیں جنت جانا کتھوں ہے نوجوان نے جو سارے معاملہ دیکھ کے واپس آیا آکے اپنی ماں نے گل کی ماں نے کہتا ہے ماں اے معاملہ ہوتے میں کربلا دیکھ کے آؤں اچھا اے بھی کہیں جی تو بیٹا سن پھر 3 راتاں ہو گیا نہیں میں نے ایک خواب پہ آؤں 3 راتاں ہو گیا مسلسل میں خواب دیکھ رہی ہوں مجھیوں کی خواب دیکھ رہی ہوں ماں کہنی بیٹا میں کچھید خواب پہ بھی نہیں ہوں کہ میری من دیر نہ کر جلدی کر نواس رسول دی بارگاہ پہنچ چل آنگا ماں ٹھیک ہے چاہاں گا پر پہلے اپنا خواب تے بیان کر ماں نے آکھیا پتر آج رات 3 راتیں ہو گئیاں نے میں نو مسلسل خواب آ رہے ہیں کہ میں خواب دے اندر بیخدی کیا اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہر روز میں نو خواب مل دیا نے کہ میں نو فرما دیا نے اے میری غلامتی مبارک ہوئے کہ نو جنت دی بشارت ہوئے کہ ان کری فاطمہ بنت محمد دے سامنے میں نو سرخرو کری فاطمہ بنت محمد دے سامنے اے میں نو شرمندہ نہ کری کہ جناب اے بیٹا میں 3 راتاں ہو گئی نے خواب پئی ویکھنیاں کہ ماں دا جدوں جملہ سنیا ہے کہ وہ نوجوان کہنا اماں پھر میرے واسطے کی حکم ہے آندی پترا جلدی کر دیر نہ کر جلدی کر اس آقا حسین دی بارگاہ پہنچیے آسان ذرا اے نوجوان جنہیں اے اپنی ماں دے نال گفتگو کی دیئے اس نوجوان دا نام ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اے دی ماں دا نام ہے جناب قمر النساء کہ اے دی چند دن ہوئے سن ہجے شادی ہوئی ہے کہ اے دی بیوی دا نام ہے جناب اس دی چند اے بیوی دا نام ہے جناب حانیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے اپنی بیوی نو کہنے دس تیرا کی پروگرام ہے آئی میرا بھی ارادہ میں بھی حاضری دیا اپنی ماں نو بھی نال لیا اپنی بیوی نو بھی نال لیا سفر کر دیا جدو کربلا دی سرزمین تے آئے نے جدو کربلا دی سرزمین تے پہنچے نے امام حسین دی بارگاہ دے اندر آ کے جدو پیش ہوئے امام حسین نے مسکرا کے فرمایا اے قمر النساء بیگم اے دس حضرت مریم نو فاطمہ بنت محمد دے سامنے سرخ روح کرنے یا شرمندہ کرنے قمر النساء بیگم نے جدو اتنا جملہ سنے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی جسم لرزم لگ پیا آندی جناب باقی گلہ بادش کرانگے پہلا جلدی کرو کلمہ پڑھا کے غلامہ دی صاحب وچ شامل فرما لو کلمہ پڑھیا پہلے عیسائی مذہب اختیار کیتا ہے سینا نے عیسائی مذہب کے سن لیکن کلمہ امام حسین نے پڑھایا کربلا دی سرزمین پہ وقت گزرتا رہا علماء نے لکھیا کہنے جب محرم شریف کی 10ویں تاریخ آئی
کربلا کی سرزمین مقدس تے ایک پاس یزیدی کھڑے سن ایک پاس امام حسین کھڑے نے جب مقابلہ شروع ہویا قمر النساء اپنے بیٹے نو کہندی ہے بیٹا جلدی کر امام حسین دی بارگاہ چ جا کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے آکھن لگا ٹھیک ہے ماں میں جانا چاہنا ماں کے لی بیٹا میرے والوں تے اجازت ہے پر چند دن ہوئے نے تیری شادی ہوئی نو روایات چاہتا ہے جس دن حضرت طہر بن عبداللہ قلبی دی شہادت ہوئی اس دن آپ دی شہادی نو پورے 17 دن گزرے سن 17 دن ہوئے نے شادی ہوئی نو ماں کے لی پتر اپنی بیگم کو اجازت لے لے حضرت طہر بن عبداللہ قلبی اپنی بیوی دے کول آئے آکے کہنے نے میری رفیقہ حیات حجے چند دن ہوئے نے ساڑی شادی ہوئی لیکن گل سن ایتھے نواسہ رسول دشمنہ دے نرگے دے اندر آئے ہوئے نے کہ میں چاہنا ہی ہوں نواسہ رسول دے قدمہ دے اندر کھڑے ہیں میں اپنی چاند دا نظرانہ پیش کر دی ہوں ہانیہ بولی آندھی جناب میں نے کوئی اعتراض نہیں اور اوتھے جان کا پہلے میریاں 2 شرطان ہیں اگر میریاں 2 شرطان قبول نے تو میں جان دی اجازت دینی حضرت وہب بولے فرمائے 10 تیریاں شرطان کیڑیاں نے آپ دی رفیقہ حیات بولی آدھی جناب شرطان دے دساں گی مگر ایتھے نہیں امام حسین دی بارگاہ وچ جا کے دساں گی فرمایا چل اپنی رفیقہ حیات نو نال لے کے جب سیدنا امام حسین دی بارگاہ دے اندر آئے آپ نے فرمایا اے وہب کی میں آیا ہے قدر حضور ماں کو اجازت لے لئی مگر میری بیوی میں اجازت نہیں دے رہی یہ دی میریاں 2 شرطاں نے آپ نے فرمایا بی بی 10 تیریاں شرطاں کیڑیاں نے عرض کر دی حضور تسی جان رہے ہو چند دن ہوئے نے میری شادی ہوئی ہے سرکار میں تھوڑے نانے دا کلمہ تھوڑی بارگاہ وچ بیٹھ کے پڑھیا سرکار جدوں میں کلمہ پڑھیا ہے میرے پچھلے سارے رشتے چھٹ گئے میرے بیٹے چھٹ گئے میرے سورے بھی سارے چھٹ گئے کیونکہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں مسلمان ہو چکی ہوں سرکار میرے سارے رشتے دار ساڑھے تو یقیناً قدہ دل کی کر لینے گے سرکار ہن اے تواڈی بارگاہ دی اندر آ کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں سرکار اگر میدان دی اندر اے شہید ہو جان سرکار مینوں دسو میں کدے کو رواں گی کتھے جاواں گی میرے سر تے شفقت دا ہاتھ کون رکھے گا امام حسین نے فرمایا اے ہانیہ دستے سے تو چاندی کی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی حضور میری تمنا ہے میں چاندی ہوں کہ مینوں اہل بیت دی خادمہ بنا کے رکھیا جائے میں اہل بیت دیاں پاک دامن بیبیاں دے گھر دی اندر خدمت کرنا چاہنی ہوں سید زادیاں دی نوکرانی بن کے رہنا چاہنی ہوں کہ جناب دوسری گل لے کہ میں سنیا کہ تو شہید بندہ ہو جاندے شہید دے پہلا قطرہ خون دا زمین سے ڈگدا ہے اللہ انہوں جنت عطا فرما چھڑ دے یعنی میں کہنا ہے چاہنی ہوں کہ میرا خامند شہید ہو جائے گا یہ جنت کی چلا جائے گا لیکن سرکار میری دوسری شرط دے قیامت والے دن اونی دیر تک اس نو آنکھو جنت نہ جائے جب تک مینوں بھی پھڑ کے جنت نال نہ لے کے جائے امام حسین مسکرائے فرمایا اے ہانیہ سن لے میں تینوں اپنے اہل بیت دے وچ رکھاں گا اہل بیت دی کنیز بنا کے رکھاں گا اہل بیت دی خادمہ بنا کے رکھاں گا میرے گھر دے اندر تو کم کرے گی کہ دوسری جڑی تیری شرط ہے کہ قیامت والے دن اے جنت وچ کلا نہ جائے بلکہ تینوں بھی نال لے کے جائے فرمایا سن لے میں نبی دا نواسہ حسین وعدہ کرنا قیامت والے دن وہب کلا جنت نہیں جائے گا بلکہ تینوں بھی اپنے نال ہی لے کے جائے گا جنت دے اندر تینوں بھی اپنے نال لے کے جائے گا اجازت مل گئی حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں دے کول آئے آخری سلام کیتا یار ذرا ہن توجہ تے کر اس دور دے اندر ماں اگر اپنے بچے نو کسی باہر دے ملک بھیج دی ہوئے
میں خود دیکھیا ہے جدو ماں بچیاں دوسرے علاقے چھوڑ دیاں نے شفقت دے آنسو اکھاں وچوں آ جاندے جبکہ ماں نو پتہ بھی ہے کہ اس پتر نے مہینے بعد سال بعد 2 سال بعد واپس آ جانا ہے تے یار اس ماں دے حوصلے نو سلام نہ آکھاں جنوں پتہ ہے چلے آئے پھر قیامت تک اے دے نال ملاقات نہیں ہو سکتی قیامت تک اے دے نال مل نہیں سکتی ماں نے شفقت دا ہاتھ سر تے رکھیا ہے ہاتھ رکھی دی پترا اگر تیرے نال بڑی محبت ہے لیکن یاد رکھی پترا ساریاں محبتاں تو بد کے نبی پاک دا دین سانو عزیز ہے جا بیٹا آقا حسین دے قدمہ دے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو اجازت لئی بیوی نل سلام ودا کیتا آقا حسین دی بارگاہ دے اندر آئے سلامی عقیدت پیش کر کے عرض کر دے حضور اجازت فرمایا جا اللہ دے حوالے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو یزیدیاں دے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یزیدی بول کے کہنے لگے اے جوانا دس تیرا تعارف کی ہے کتھوں دا ہے کیڑا قبیلہ ہے تیرا دس تیرا کیڑا خاندان ہے حضرت وہب بولے فرمایا سن لو تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل ایمان کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے لگے تیرا تعارف کی ہے میں ایک کوئی تعارف ہے میں حسین دا غلام جنہیں بیٹھے سارے امام پاک دے غلام ہیں نہیں بولو ہے نا غلام آکھن لگے دس تیرا تعارف کی ہے تیرا نام کی اور میں نام چھڑو ایک کوئی تعارف ہے دس کیڑا تیرا تعارف حضرت وہب بولے اور میں ایک کوئی تعارف ہے کہ مان ہے جس گل دے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے مل گیا کھولرا اے مان ہے جس گل دے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے جڑا جڑا حسینی بن گئے ہاتھ چوکے پر اونچی باندھنا کوئی دل بھی حسینی میری جان بھی حسینی ہے کلے والے بدیروں سوٹ ہوئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پورے پاکستان پھرنا اور ایڈا ٹھنڈا مجمع میں نہیں جو کدھرے دیکھا جنہیں ٹھنڈے ہو کے مسیح بیٹھے رہنے ہو امام پاک رضی کرے مل کے رکھو گے دل بھی حسینی میری جان بھی حسینی ہے اے دل بھی حسینی ہے سارے بندے میں سامنے ہے اس شرماندے رہتے ہیں اے میں نے موسن کی آکے گا میں نے بشیر کی آکے گا میں نے نظیر کی آکے گا تمہیں اچھی کی پڑھ دا سکیا یار اودا ذکر کرنے لگا شرمانا ہے جنہیں نانے نے قبر چاہنا ہے میں دانے معاشرے جنہیں ساتھی سے بات کرنی میں ایک جملہ بہت اے محفل ہوئے نا مسجد اندر محفل ہوئے تو وہ ساڑھے سنیت اندر سے اندر بات لنگر سے بھی تقسیم کر دیں وہ محفل ہوئے تھے بندہ کسے بندے کی ڈیوٹی لگ یار حافظ ویس صاحب نے ساڑھی مسجد ایک امام نے حافظ جی لوگ اوتھے رکھ لو پتیلا تے جناب سارے لنگر برتائی حافظ صاحب بہ جان اوتھے لنگر برتانا تے بندے لینڈ چلا گئے لو جی حافظ جی سانوں بھی دیا
آپ جی ایک لے کے آپ جی نکا منڈا بھی رہ گیا وہ بھی دے دیو وہ لے کے بندے گزرتے رہن ایک بندہ میں بول جی کہ اچھا حافظ ویس کو لایا نے یہ دنوں تو ساڑی بنتی نہیں اصل لینا ہی نہیں اصل نہیں لینا حافظ صاحب کو جان ہی نہ تے لنگر لبے گا بولو صحیح سارے بولو جدو ڈیوٹی ہے لنگر دے ہوتے ہی ہے نا دی ڈیوٹی اور تو دوجہ بندہ آ ہی نہیں سکتا ڈیوٹی ہے نا دی ہوئے تے لنگر لینا ادو ہی ہے جدو انہاں دے کول آنا ہے جے آوے نہ تے لنگر لبے گا تے میں کہ جنت دے مالک بنائے نے حسن تے حسین رب نے جی میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے فرمایا جنت وچ او بندہ جائے گا جدی پرچی تے مہر علی نے لانی ہے میں کیا یزید دا آج تو نعرہ مارنا امیر المومنین یزید کانفرنس کردا پھرنا تے میں کیا حسین دے بابے علی نے اونی دیر تک پرچی نہیں دینی جب تک تیرے چ علی دے پتراں دا پیار نہ ہویا کہ میں کیا بندہ ڈرے کیوں جنہیں بابے نے پرچی دینی ہے کہ جنہیں نگرانی دے بچے جنت میں جیسا رہنا دنیا دے رہ کے دل نہ لاکھنا چاہیے ہے یہ دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے آپ نے امام پاک دی بار کو اجازت لئی یزیدیاں دے مقابلے جدو جا کے کھڑے ہوئے نا یزیدیاں نے کیا کی تعارف ہے تیرا فرمایا کوئی تعارف ہے میں غلام حسین میں امام پاک دا غلام ہوں کیا کی بیخ کے ادھر گئے ہیں انہوں نے کہا جنت سب کچھ تے ادھر ہے انہوں نے کہا ادھر آجا حکومت مل جائے گی گورنری مل جائے گی عہدے مل جائیں گے انہوں نے کیا عہدے گورنریاں تے لالچ اپنے کو رکھو تسی کی دے سکتے ہو جڑے آپ مانگتے ہو تسی کی دے سکتے ہو جڑے آپ مانگتے ہو جنت دے مالک تے ادھر بیٹھے ہیں جنت دے وارث تے ادھر بیٹھے ہیں ایک بندہ میں کہنا ہے تسی جانتے ہو سب کچھ کر سکتے سن سب کچھ دے سکتے سن تے پانی تے انہوں نے کربلا لبا نہیں میں کہا جڑے راہ جانے اڈیاں مار کے لوکاں نے چشمے دیندے سن انہوں اپنے آپ نہیں سی لبدا سب کچھ کر سکتے سن اے دے اوتے تقریر کرنا تے 4 جمعہ تے تقریر کر سکنا کہ پانی لے سکتے سن سارا کچھ لیکن کیوں نہیں کیتا اے دا صرف ایک شعر دے وچ جواب وہ شعر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں محمد بخشا رومی کشمیر کمال دا جواب دیتا فرمانے لوگ اندرے اے جے وارث چھان جے طاقتور سن تے پھر کیوں نہیں کر سکے کادے واسطے نہیں کر سکے رومی کشمیر نے بڑا جواب دیتا آپ فرمانے طاقت ہوندیاں اے زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں بیٹھے سن یا اللہ جویں تیری رضا ہے تیرا بندہ حسین تیری رضا میں راضی جویں مالک تیری رضا ہے تیرا بندہ تیری رضا راضی ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں نے کیا تینوں اے مل فرمایا میں نے کچھ نہیں چاہیے بس میں نے آقا حسین اپنی غلامی میں قبول فرما لے روایات چلتے ہیں حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کئی یزیدیوں نے فنار کیتا بلاخر 4 دفعہ یزیدیاں نے حملہ کیتا حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے
اور روایت جو ہے ایک کا تلوار سے پہلے سجے یہ مقابلہ کر دے رہے. ایک یزیدی نے پچھلے پاسوں وار کیتا اپنا بازو کٹ دیتا, آپ دا بازو کٹیا گیا. آپ نے جلدی دے نال کھبے ہاتھ تلوار پھڑ لی, کھبے ہاتھ تلوار پھڑ کے آپ مقابلہ کرنا لگ پائے. ایک یزیدی نے دوسری سائڈ تو وار کیتا اپنے دونوں میں بازو کٹ دیتے. صرف دادی عباس نے ہی بازو نہیں کٹے کربلا وچ. انہاں دے غلام بھی سمجھی نہ بازو بھی کٹائے نے, لتاں بھی کٹائیاں نے, اکھاں بھی کٹوائیاں نے, کان بھی کٹوائے نے. حضرت سیدنا وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو شہید کیتا, آپ زمین تے تشریف لے کے آئے نا, زمین تے لیٹ گئے. میں تے جملے بھی بڑے ڈر ڈر کے بولنا, انہوں کہی جاندے نے شہادت پڑھیا کرو. میں کہا ڈر لگدا ہے جویں بندے بے تڑپ ہو کے بیان کر دینا ہائے امی جی ہائے ابو جی. یہ اہل بیت کی توہین ہوندی ہے. یاد رکھیں انہوں نے ڈر کے تے نظرانہ جانا دے نظرانے دیتا ہی نہیں, وہ تے بہادران دی طرح کھڑے رہنے کربلا دے بتانا. پھر انہوں نے یہ ثابت کرنا کہ معاذ اللہ پڑھے ہسے سن, ہسے نہیں سن. خدا دی قسم جدو امام پاک دی شہادت کی باری آئی ہے کہ آپ نے کول زعفر نامی جن آیا ہے, اور نے آ کے کی ضرور مینوں اجازت دیو میں ایک منٹ دے بچے نہ سارے نو مار دیاں. فرمایا کہ توں کی تیرا کی خیال ہے میں اپنے نانے دی امت تیرے کو مروا دیاں ساری, تیرے کو نانے دی ساری امت مروا دیاں. فرمایا جا چلا جائے, میرا تے میرے مالک دا معاملہ ہے. طاقت ہو گیا زور نہیں لایا, مانے بیٹھے من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گیا دین دنیا دے سائیں. حضرت سیدنا وہاب بن عبداللہ کلبی جدو شہید ہو گیا, آپ ہی زوجہ دوڑ کے آئیاں اپنے سرتاج دے جسم مقدس دے کو. وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ دے جسم کو لائیاں, آ کے اپنا سر حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی کے سینے سے رکھ دیتا. دنیا دا ایک کتا یزیدی دوڑ دا آیا, انہیں ایک خیمے کی چوب کٹی ہو کے لا جا کاٹ کے تو حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ حضرت حانیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سر دے وچ کو چوب مارے. وہ جو لکڑی وجی نہ تھی اس سے لکڑی دے نال ہی وہ چوٹ شدید آئی, انہوں نے بھی شہادت ہو گئی. وہ بھی مثال ایک مقام دے ہوتے ہی میاں بیوی جو شہید ہوئے نا, امام علی مقام اٹھ کے انہوں نے جسمہ دے قریب آئے, آگے جدو پیچھے کیتا نا تو دیکھا کہ بھی شہید ہو چکی. اینج نظر اٹھا کے کہنے واہ مالک تیری قدرت ہے, وعدے بھی کٹھے کیتے سنی تے جنت پہنچے بھی کٹھے ہی نہیں. وعدے بھی دنیا تے کٹھے کیتے اور جنت اندر بھی اکٹھے گئے. گرامی قدر حضرات, کربلا دی سرزمین تے نواسہ رسول امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے نال جتنے بھی سن, کسی نے ڈر کے جاندار نظرانہ نہیں پیش کیتا. بہادران دی طرح کربلا دے میدان وچ اپنی جاناں دے نظرانے پیش کیتے رہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر حضرت سیدنا قاضی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال عرض کراں گا کہ آپ کی والدہ کون سن اور آپ دے والد اور آپ دے بھائی کون کون سن. حضرت سیدنا قاضی عباس علمدار اور آپ کی والدہ نے خواب کیڑے کیڑے دیکھے سن. حضرت علی دے نکاح ہوں تو پہلے بڑی دلچسپ داستان ہے انشاءاللہ. اور اس تو اگلے جمعے دے اندر حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوسرا صرف انہوں نے سنے نا بھی کربلا چاہے تو انہوں نے 30 نو ماریا 40 نو ماریا. میں انشاءاللہ دساں گا کہ انہوں دی ماں کون سی, نانی کون سی تے پرنانی کون سی, نانا کون سی تے پرنانا کون سی, دادا کون سی تے دادی کون سی, اور ایک کس سلسلے نال انہاں دی کڑی ملدی ہے. حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ کربلا دے سلسلے دے نال کے موضوعات انشاءاللہ چلن گے جڑے پچھلے سال بیان کیتے جو کوشش کریں گا اس سال بیان نہیں ہوں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.